اللہ 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 اللہ۔ سورۃ الماعون یہ مکی صورت ہے اور اس کی 7 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، ارأیت کیا آپ نے دیکھا ہے، الذی اس شخص کو، یکذب جو جھٹلاتا ہے، بالدین بدلے کے دن کو، فذالک یہ ہے، الذی جو، یدعو دھکا دیتا ہے، الیتیم یتیم کو، ولا یحض اور نہیں ترغیب دیتا، نہیں ابھارتا، علی طعام المسکین مسکین کے کھانے پر، فویل بڑی خرابی ہے، للمصلین ان نمازیوں کے لیے، الذین ہم جو عن صلاتہم اپنی نمازوں سے، ساہون غافل ہیں، الذین ہم وہ لوگ جو یراؤن دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، ویمنعون الماعون ویمنعون روکتے ہیں، الماعون استعمال کی چیز کو۔ تو اس آیت، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بری خصلتیں بیان فرمائی ہیں۔ یہ برے آدمی کی خصلتیں بیان فرمائی۔ پہلی خصلت بری یہ بیان فرمائی کہ وہ بدلے کے دن کا انکار کرتا ہے، قیامت کے دن کو، اس پر اس کا ایمان نہیں ہے۔ تو قیامت کے دن پر ایمان بہت بڑی چیز ہے، ایک بڑی بنیاد ہے۔ جب دل میں یہ بنیاد بیٹھتی ہے، پھر اس کے بعد انسان اپنے قول و فعل میں محتاط ہو جاتا ہے اور اسے یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ میں نے مرنے کے بعد اپنی تمام باتوں اور تمام کاموں کا حساب اور جواب دینا ہے۔ تو کافر کا ایمان یقین نہیں ہوتا۔ اس کے بعد کیا کام کرتا ہے وہ، فذالک الذی یدعو الیتیم یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یتیم کہتے ہیں اس نابالغ بچے کو جس کا والد فوت ہو گیا ہو۔ ہاں جب بچہ بالغ ہو جائے پھر یتیم نہیں رہتا، اس کو دھکے دیتا ہے، اس کا حق ادا نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے بارے میں بڑی اہم حدیث ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مسلمانوں کا سب سے بہترین گھر وہ ہے اس میں کوئی یتیم بچہ ہو، اس سے اچھا سلوک کیا جائے، اور سب سے برا گھر وہ اس میں کوئی یتیم بچہ ہو اور اس سے برا سلوک کیا جائے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے دل میں بڑی سختی ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ امسح رأس الیتیم یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو، واطعم المسکین مسکین کو کھانا کھلایا کرو، جو غریب لوگ ہیں وہ کھانا کھلاؤ، ساتھ بیٹھو، دیکھو ان کی زندگی کیسی ہے، تو اس سے آدمی کا دل نرم ہوتا ہے۔ تو یتیموں سے خیر خواہی کرنا بہت ضروری ہے، بدخواہی کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یحسبونہم نارا، جو لوگ یتیم کا مال ظلماً کھاتے ہیں تو اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں۔ تو گھروں میں ایسا ہو جاتا ہے کہ بھائی فوت ہو جاتا ہے، پیچھے یتیم بچے رہ جاتے ہیں، لوگوں کی بھابھی سے یتیموں سے بنتی نہیں ہے، مزاج نہیں ملتا، تو لوگ ظلم جاتی شروع کر دیتے ہیں۔ آج بھی ان کا مال پہ قبضہ کر لیتے، تایا چچا مال پہ قبضہ کر لیتے ہیں، حق دیتے نہیں ہیں، بیچارے پریشان رہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ کسی بے سہارا عورت یا بے سہارا بچے کو اس طرح پریشان کرنا، حق تلفی کرنا، یہ غلط ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر میں کہ تیسری بری خصلت کی ہے کہ وہ مسکین کے کھانا کھلانے کے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا۔ تو پہلا حق تو ہمارے ذمہ یہ ہے، اگر ہمارے علم میں بات آئے کہ آدمی یتیم کوئی آدمی مسکین ہے، خواہ رشتہ دار ہو، پڑوسی ہو، یا کوئی عام مسلمان یا انسان ہو، پہلے خود کو ضروریات پوری کرنے کی ہم کوشش کریں، اپنی استطاعت کے مطابق اسے کپڑا دیں، اسے کھانا کھلائیں، اس کی رہائش کا انتظام کریں، اس کا علاج کرائیں۔ اگر آدمی خود نہیں کر سکتا، اتنی استطاعت نہیں ہے، دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ترغیب دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدال علی الخیر کفاعلی، کسی کو نیکی کا راستہ دکھائے اسے بھی نیکی کرنے والے کا ثواب ملتا ہے۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اور مزاج مبارک یہ تھا کہ شروع میں غربت بہت زیادہ تھی۔ اب دیکھیں جب ہجرت فرما کے آپ مکہ سے مدینہ شریف لائے تو جو مہاجرین صحابہ کرام تھے اپنا گھر بار کاروبار سب کچھ مکہ چھوڑ آئے تھے، تو اب مدینہ کے ان کا بے سہارا نہیں چھوڑا، اپنے عقد مواخات قائم فرمائی۔ ہر انصاری صحابی کے ساتھ مہاجر صحابی کا عقد مواخات آپ نے قائم فرما دی کہ آپ کا مواخاتی بھائی ہے، یہ مسلمان بھائی ہے، اس کی رہائش کا، کھانے کا آپ نے انتظام کرنا ہے۔ تو آج ہم کہہ رہتے ہیں کہ جی میں کیا کروں، جی لوگ برا اثر لیں گے، پتہ نہیں لوگ کیا سوچیں گے، شاید اپنے لیے کر رہے ہیں یہ، تو اس طرح کے غلط مسائل سے ہم کسی کا تعاون بھی نہیں کرتے۔ تو جہاں ہم کوئی دیکھیں کہ ایسا بے سہارا آدمی ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، کوئی بیوہ عورت ہے، غریب مسلمان ہے، معذور ہے، بیمار ہے،
خود وہ کچھ کر نہیں سکتا بیچارہ، یا اس کے ذریعے آمدن تو ہے لیکن اس سے اخراجات پورے نہیں ہوتے، تو ہم خود کوشش کریں، خود اس کی ہیلپ مدد کریں اور دوسروں کو ترغیب دیں۔ ایک اور حدیث میں آتے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا اور وفد کے لوگوں نے صرف اپنے سطر چھپایا ہوا تھا، اتنا کچھا نما وہ پہنا ہوا تھا اور جسم سارا ننگا تھا اور گردن میں تلواریں لٹکی ہوئی تھی ان کی۔ عرب میں جنگیں ہوتی تلوار تو ساتھ ہوتی تھی، کھانے کے پیسے ہوں یا نہ ہوں لیکن تلوار ساتھ رکھتے تھے وہ لوگ۔ تو جب وہ لوگ اس طرح آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ان کو، تو دیکھ کے آپ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، آپ چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ پھر آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ ابھی کپڑا صدقہ خیرات کرو، کپڑے کی ضرورت تھی، کپڑا صدقہ خیرات کیا گیا، کسی نے چادر دی، کسی نے قمیض دی، کسی نے تہبند دیا، کسی نے امامہ دیا، کپڑوں کو ڈھیر لگ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھلکھلا اٹھا، کھل گیا اور آپ بہت خوش ہوئے۔ پھر آپ نے کپڑے لوگوں میں تقسیم فرما دیے۔ اس لیے ہم میں بھی مسلمانوں میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ جہاں بھی کوئی ہمارا مسلمان یا انسان بنیادی ضروریات سے محروم ہو، اس کی ہم بھرپور تعاون کرنے کی، مدد کرنے کی کوشش کریں۔ بلکہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ بندے میں بھوکا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ عرض کرے کہ اللہ آپ تو سارے جہاں کھانا کھلاتے تھے، خود رازق تھے آپ کیسے بھوکے ہو سکتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا اور آپ کو علم تھا کہ اس کے پاس کھانے کا انتظام نہیں ہے، آپ نے اسے کھانا نہیں کھلایا، جس نے کھانا اس نے مانگا تھا آپ نے کھانا نہیں دیا، اگر آپ اس کا کھانا کھلا دیتے مجھے وہاں پاتے۔ پھر اللہ فرمائیں گے بندے پیسہ تھا میں پانی مانگا آپ نے پانی نہیں پلایا۔ بندہ سر کہ اللہ آپ سارے کائنات کو شراب کرتے ہیں، آپ کیسے پیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر اس نے پانی مانگا تھا، اگر آپ نے پانی پلایا ہوتا تو مجھے آپ وہاں پاتے۔ بندہ اللہ تعالیٰ اس طرح فرمائیں گے بندے میں مجھے کپڑے کی ضرورت تھی، مجھے اتنے بھی لباس نہیں پہنایا۔ بندہ عرض کرے گا یا اللہ آپ کیسے لباس کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ اس طرح اللہ فرمائے بندے بیمار ہوا آپ نے میری عیادت نہیں کی، تو بندہ عرض کرے گا یا اللہ آپ تو خود شافی الامراض تھے تو آپ کیسے بیمار ہو سکتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے میرے فلاں بندہ بیمار تھا اور آپ کو معلوم بھی تھا، آپ نے اس کی عیادت نہیں کی، اگر آپ اس کی عیادت کرتے مجھے آپ وہاں پاتے۔ تو یہ حدیث بڑی اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کھلانے کو، پلانے کو اور اس کی عیادت کرنے کو اپنا کھلانا پلانا اپنی عیادت قرار دے رہے ہیں۔ اس لیے اس کی ہم کوشش کریں کہ ہم لوگوں کے ساتھ جتنا ہو سکے حتی الوسع اپنے خرچے ضروریات کم کر کے لوگوں کے ساتھ تعاون کریں۔ غریب بھائی ہے، کزن ہے، کوئی ماموں ہے، کوئی چچا ہے، کوئی خالہ ہے، کوئی پھپھو ہے، کوئی تعاون کریں ان کا۔ آج کل مزاج ختم ہو رہا ہے ہمارا معاشرت میں۔ مجموعی صورت حال یہ ہے کہ آدمی سمجھتا ہے بس میں، میری بیوی اور میرے بچے، جتنے ذرا ہو سکیں گے میں سہولیات دوں اور ہمارا کیریئر جو ہے اچھا ہو جائے، لوگوں میں تاثر ہو کہ سب سے اچھی تعلیم، خوراک، لباس، مکان، سہولیات فلاں گھر میں ہیں۔ یہ مزاج بن گیا ہے۔ یہ صحابہ کرام کو حضور کا مزاج نہیں تھا، اپنی ضرورتیں ختم کر کے وہ دوسروں کی ضرورتیں پوری کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اس لیے اللہ کی تعریف بیان فرمائی یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، تو دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خود اگرچہ بھوک کی وجہ سے موت کی کشمکش میں مبتلا ہوں، موت و حیات کی۔ غزوہ احد کا واقعہ پڑھ لیا آپ نے، 3 صحابہ کرام کا واقعہ سنا ہوگا آپ نے کہ 3 صحابہ کرام نے جان دے دی، خود پہلے پانی نہیں پیا۔ تو یہ اصل دینی مزاج ہے اور دینی ذہن یہ ہے، اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنا عام کریں گے اتنے ہی انشاءاللہ برکات حاصل ہوں گی۔ پھر اس کے بعد فوائد للمصلین، بڑی خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں سستی کرتے ہیں، نماز سے غافل ہیں۔ تو یہ منافق کی علامت ہے کہ سستی کی وجہ سے نماز میں کوتاہی کرے۔ ایک تو بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے کہ آدمی بیمار ہے، اٹھ سکتا نہیں، وہ یہ دوا لی ہے اور اب آنکھ لگ گئی، اس کی آنکھ نہیں کھلی، یا کمزور ہے بہت زیادہ، یہ قابل مذمت نہیں ہے۔ جو آدمی نماز غفلت سستی کی وجہ سے نماز میں تاخیر کرتا ہے تو یہ شرعی لحاظ سے مذموم ہے۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ منافقوں کی خصلت بیان فرمائی، لا یأتون الصلاۃ الا وهم کسالى ولا ينفقون الا وهم کارہون، وہ نماز کے لیے آتے نہیں، اگر آتے ہیں تو سستی سے آتے ہیں، جماعت رہ جائے میں پرواہ نہیں ہوتی، نماز قضا کر دیتے ہیں، کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، اور وہ خرچ نہیں کرتے، اللہ خرچ کرتے ہیں تو کرتے ہیں ناگواری سے، بے چٹی ایک طرح کی دینی پڑے گی، تو اب اس نے مانگ لیا، فلاں بندہ سامنے آ گیا دے دو اس کو، جان چھڑاؤ، تو ناگواری سے خرچ کرتے ہیں، یہ منافقوں کی خصلت ہے۔ پھر فرمایا کہ الذین ھم یراؤن، وہ دکھاوا کرتے ہیں، کہ نیک کام کرتے نہیں، کرتے ہیں تو دکھاوے کے لیے، لوگ تعریف کریں، شہرت ہو، نیک نامی ہو ہماری، ایسی جگہ خرچ کریں گے جہاں کوئی دیکھنے والا موجود ہو، یہ منافق خصلت ہے، مسلمانی خصلت نہیں ہے۔
اور آخری بری خصلت یہ ہے کہ وہ یمنعون الماعون، وہ روک لیتے ہیں معاون کو. معاون کہتے ہیں استعمال کی چیزوں کو. معاشرے میں تو یہ رواج کم ہو گیا ہے، پہلے لوگ لے لیا کرتے تھے چیزیں. مہمان زیادہ آ گئے جی بستر دے دیں کچھ دن کے لیے، چارپائی دے دیں جی، بڑا پتیلا دو، دیگچا دے دیں جی، کوئی برتن دے دیں. مہمان چلے جائیں پھر ہم دے دیں گے آپ کو. ہتھوڑی دے دیں کوئی. سائیکل لوگ مانگ لیا کرتے تھے. تو آج کل تو رواج ختم ہو رہا ہے. آٹا لوگ گھر سے مانگ لیا کرتے تھے. گھر میں مرد نہیں ہے، مہمان آ گئے، یہ آٹا ختم ہو گیا، کوئی پیاز دے دیں جی، پھر بعد میں دے دیں گے آپ کو. تو منافق خصلت ہے کہ وہ کسی کو وہ چیز دیتا نہیں استعمال کی اور روک کے رکھتا ہے اسے. تو آدمی کا ضرب وسیع ہونا چاہیے. پہلے زمانے میں تو حضور کے زمانے میں لوگ جانور دے دیا کرتے تھے. آج بھی بہت کم رواج رہ گیا ہے کہ ایک آدمی کے پاس کوئی گائے ہے، بکری ہے، بھینس ہے اور ابھی وہ سوئی ہے تازہ تازہ، اس نے بچہ دیا ہے، تو لوگ کہہ رہے تھے بھائی کو، رشتے دار کو، دوست کو کہ یہ گائے میرے پاس کھڑی ہے ایک اور، یہ آپ رکھ لیں، دودھ استعمال کریں، جب دودھ دینا بند کرے واپس کر دینا مجھے. لوگ کرتے تھے نا جی، دودھ فروخت نہیں کرتے تھے. تو اس لیے ہمیں یہ چیزیں معاشرے میں عام کرنے کی ضرورت ہے کہ جتنا ہم ہو سکے. ضروری نہیں کسی کو ہر مہینے ہم 10,000 روپے دیں، 1000 دے سکتے ہیں 1000 دے دیں، 500 دے دیں، 200 روپیہ دے دیں، 100 روپیہ دے دیں. کسی کو ہم ماچس کی ڈبیاں لے کے دے دیں، میری طرف سے ایک رہنے کا سامان بھی ہے آپ کے لیے ہے جی، 1 کلو چاول ہے، 1 کلو دال ہے. جو معاشرے میں غریب مستحق لوگ ہیں تو ہمیں ان کی اس طرح کچھ نہ کچھ درجے میں ہیلپ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور چیزیں استعمال کی دینی چاہیے. کہ آدمی مانگ لیتا ہے استعمال کی چیز، اس کو ہم دے دیں، بلا وجہ نہ روکیں بخل کی وجہ سے کہ دیکھیں جی موٹر سائیکل جو لے جائے گا یہ 5 کلومیٹر جائے گا، اس کے ٹائر بھی گھسیں گے، اس کا پیٹرول بھی استعمال ہوگا جی، میں کیوں دوں اس کو. تو ایسا یہ ذہن ہمارا نہیں ہونا چاہیے. البتہ اگر کوئی آدمی غیر محتاط ہے، جس کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ چیز لے کے واپس دیتا ہی نہیں ہے یا خراب کر دیتا ہے، تو اس کو نہ دینا کوئی برا نہیں ہے. اکثر معاشرے میں لوگ بھی ایسے ہی ہیں. کسی کے گھر آپ نے کوئی چاول پکا کے بھیج دیے، کھیر بھیج دی، چلو میرا دوست ہے، بھائی ہے، میں دے دوں اسے، پلیٹیں واپس نہیں دے گا. استعمال کے لیے کتاب دے دی، کتاب لے جاؤں میں جی، لے جائیں، وہ کتاب واپس نہیں دے گا، وہ ضائع ہو جائے گی، واپس نہیں دے گا. کسی کو موٹر سائیکل دے دیا تو مال غیر دل بے رحم کر کے چلائے گا اس کو اور ہر چیز کھڑکا کے لے آئے گا. پھر ایسا بندہ ہو غیر محتاط ہو، اس کو نہ دیں تو شرعی لحاظ سے گناہ نہیں ہے. شریعت دونوں طرف کا خیال رکھتی ہے کہ جو دینے والا ہو اس کا نقصان بھی نہ ہو، لینے والا ہو اس سے بھی خیر خواہی ہو. تو سارے پہلو دیکھ کے ہمیں عمل کرنا چاہیے، ورنہ پھر آدمی ایک پہلو دیکھے دوسرے پہلو میں دیکھ کے پریشانی پیدا ہوتی ہے. مثلاً ایک آدمی غیر محتاط ہے، وہ قرض مانگتا ہے اور باوجود استاد کے آپس بھی نہیں کرتا. اب آدمی سوچتا ہے کیسے دوں اس کو، اتنے فضائل ہیں حدیث میں قرض دینے کے. دوسرا وہ پریشان ہو جاتا ہے میں کیسے نہ دوں، دیتا ہے تو پھنس جاتا ہے. تو دوسرا پہلو دیکھنا بھی ضروری ہے، کیا دوسرا پہلو بھی دیکھے کہ اس کو ضرورت بھی ہے یا نہیں اس چیز کی. نمبر 2 ضرورت ہے کیسے استعمال کرے گا، وقت واپس دے گا ہی نہیں دے گا. اس سے متعلق بھی حدیث ہیں کہ جو آدمی کسی کو چیز امانت لے تو امانت کو صحیح طریقے سے ادا کرے. تو اللہ کے نیک بندوں کی صفات ہے والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اپنی امانتوں اور عہدوں کو پورا کرتے ہیں، وہ امانت کو صحیح ادا کرتے ہیں. جو امانت کو ادا نہیں کرتا، غافل غیر محتاط بندہ ہے، پھر اس سے معاملات نہیں کرنے چاہیے تاکہ بعد میں پریشانی پیدا نہ ہو. اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں. اللہ حافظ.